السلام علیکم، میزبان حیا جاوید کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر آن لائن۔ 5 جون 2024 عیسوی بمطابق 27 ذی-القعدہ 1445 ہجری بروز بدھوار۔ ڈالتے ہیں آج کے خبر نامے پہ ایک نظر۔ لوک سبھا انتخابات 2024 نتائج کا اعلان۔ کل صبح 8 بجے سے حصہ نگر کے SKICC میں گنتی پر معمور تمام عملہ مشغول نظر آیا۔ اس ضمن میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات کے بیچ کون سا امیدوار کہاں سے سبقت حاصل کر رہا ہے کی خبریں وادی میں گشت کر رہی تھی۔ کئی جشن تو کئی غم کا ماحول چھا گیا۔ کشمیر کی 3 سیٹوں پر 2 نیشنل کانفرنس اور ایک جیل میں نظر بند آزاد امیدوار انجینئر رشید نے کامیابی کا جھنڈا گاڑ دیا۔ شمالی کشمیر ضلع بارہمولہ میں بھاری اکثریت سے کامیابی حاصل کرنے والے نمائندے انجینئر رشید کے فرزندہ ابرار رشید نے ان کے والد کی کامیابی کا سہرا ان کے ووٹران کو باندھ دیا۔ انجینئر رشید کی کامیابی پر ان کے آبائی علاقہ لنگیٹ میں جشن کا ماحول تھا اور لوگ کافی خوش نظر آ رہے تھے۔ جی بالکل، آپ نے صحیح فرمایا۔ میں آج ان ہر کسی شخص کا جو نوجوان ہمارے ساتھ جڑا، جو بزرگ ہمارے ساتھ جڑے، میں ان کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے جو جوش اور جذبہ کیمپین کے دوران دکھایا وہ انہوں نے ووٹ میں بھی کنورٹ کیا۔ کہیں نہ کہیں جو ہمارے مخالفین یہ کہتے تھے کہ یہ سارے نان ووٹرز ہیں، یہ بچے ہیں تو ان کے ووٹ نہیں ہیں، لیکن آج انہوں نے ثابت کر دیا کہ وہ سارے ووٹرز تھے۔ آج انہوں نے رشید صاحب کا ساتھ دیا، حق کا ساتھ دیا، اور میں تہہ دل سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اگر میری 7 پیڑھیاں بھی جو ہے ان کا جو شکریہ ادا کرے شاید وہ بھی کم ہو۔ جی، پولیٹیکل افیئرز کمیٹی تھی، انہوں نے ڈیسیجن لیا کہ رشید صاحب کو لڑنا چاہیے، تو پھر یہ فیصلہ ہوا کہ وہ لڑیں گے، تو ہم نے ان کا فارم بھرا۔ پھر جو ہماری پارٹی نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ مجھے کمپین کرنی چاہیے کیونکہ میں ان کا بڑا بیٹا ہوں، تو میں پھر ان کے مشورے سے نکلا اور پارٹی والے بھی نکلے، میں بھی نکلا، اور ہم نے لوگوں تک بات پہنچائی اور الحمدللہ لوگوں نے جو ہماری بات سنی اور آج اعتماد دیا اور ووٹ بھی دیا۔ میں کمپین کے لیے نکلا تو سب سے پہلے جو ہمارے ساتھ جڑے وہ نوجوان تھے۔ میرا ماننا یہ ہے کہ اگر کوئی سماج میں انقلاب لا سکتا ہے وہ صرف ایک نوجوان ہے، اور میرے خیال سے باقی پولیٹیکل پارٹیز کو شاید یہ سیکھنا چاہیے کہ ایک نوجوان کا استحصال نہیں کرنا چاہیے، اس کو تحفظ چاہیے، اس کو امن چاہیے، اور اس کو جو ہے بنا کسی جو ہے وہ ڈر کے جو ہے رہنے کا حق، جینے کا حق ہونا چاہیے۔ اور میری مرکزی سرکار سے بھی اپیل رہے گی کہ آج اگر نوجوانوں نے جو ہے جمہوریت کا دامن تھاما ہے تو انہیں آج اس رائے کا احترام کرنا ہوگا، اور انہیں ایسے سٹیپس لینے ہوں گے جو کشمیر کے لیے اچھے ہوں گے، جو کشمیری نوجوان کے لیے اچھے ہوں گے، جو کشمیری عوام کے حق میں ہوں گے، اور ان کا فیصلہ یہ ہونا چاہیے کہ اس سے جو ہر ایک کشمیر ہے وہ ایک سیف فیل کرے، وہ اپنا تحفظ فیل کرے، امن کے ساتھ رہ سکے اور اپنی بات کہہ سکے۔ ان تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جن نے ہمیں سپورٹ کیا، چاہے وہ پھر غلام نبی آزاد صاحب کی پارٹی تھی یا پھر پرسنلی شیخ صاحب ہمارے ساتھ جڑے ہوئے تھے، تو یہاں جو بھی باقی سوشل ایکٹیوسٹس ہمارے ساتھ ہیں، میں ہر کسی کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہماری جو ہے وہ ہمارا ساتھ دیا تب اس وقت جب ہم سیاسی طور یتیم تھے، تو میں تہہ دل سے ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے ہمارا سپورٹ کیا۔ محبوب مفتی عمر عبداللہ، سجاد غنی لون، محمد اشرف میر اور وحید الرحمان پرہ کو شکست کا سامنا۔ لوک سبھا انتخابات میں 2 سابق وزرائے اعلیٰ کو بھاری ووٹوں سے شکست باعث حیرت نظر آئی۔ انجینئر رشید کو جیت پر مبارکباد۔ مجھے یقین ہے کہ انجینئر رشید کی جیت انہیں جیل سے باہر لانے کا سبب ہوگی۔ عمر عبداللہ: جہاں تک میرے اپنے سیٹ کی بات ہے، ظاہر سی بات ہے کہ میں اس انداز میں آپ سے بات کرنا نہیں چاہتا تھا۔ میری یہ امید تھی کہ بارہمولہ کاؤنٹنگ سینٹر سے DC آفس جا کے اپنا سرٹیفکیٹ لے کے میں آپ سے بات کروں، لیکن اللہ تعالیٰ کو وہ منظور نہیں تھا، اور بارہمولہ پارلیمانی سیگمنٹ کے لوگوں نے جو فیصلہ سنایا ہے وہ ہمارے سر آنکھوں پہ۔ میں جانتا تھا کہ یہ مقابلہ میرے لیے زیادہ آسان تھا۔ انجینئر رشید صاحب جب میدان میں اترے تو ظاہر سی بات ہے الیکشن میں ان کا مقابلہ کرنا ہمارے لیے تھوڑا سا اور مشکل پڑ گیا، اور جس طرح کا سینٹیمنٹ بنا، جس طرح نوجوانوں نے، ہماری ماؤں نے، بہنوں نے انجینئر رشید کی رہائی کے لیے ووٹ ڈالے، نتیجہ اب آپ کے سامنے ہے۔ لیکن چلیے، کبھی کبھار الیکشن میں جو ہے ہار جیت ہوتی ہے۔ یہ پہلی مرتبہ میں پارلیمنٹ کا الیکشن ہارا ہوں، اب آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔
عوام کے فیصلے کا احترام کرتے ہیں۔ تمام کارکنوں اور لیڈروں کا شکریہ جنہوں نے محنت اور حمایت کی۔ PDP صدر محبوبہ مفتی۔ ادھر اگرچہ بھارت کی بیشتر ریاستوں میں NDA کو اکثریت حاصل ہوئی ہے، تاہم پچھلے لوک سبھا انتخابات کے مقابلے میں NDA کو مکمل اکثریت نہیں ملی اور اس بار کانگریس نے اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کیا اور انڈین الائنس نے بھی اچھی خاصی کامیابی حاصل کی۔ انتخابات کے نتائج پر راہل گاندھی نے تبصرہ کرتے ہوئے کچھ اس طرح کے خیالات کا اظہار کیا۔ دیش نے نریندر مودی جی کو صاف کہہ دیا ہے کہ ہم آپ کو نہیں چاہتے ہیں، اینڈ دس از دا مین تھنگ دیٹ دس الیکشن ہیز سیڈ۔ The country has unanimously and clearly stated, we do not want Mr. Narendra Modi and Mr. Amit Shah to be involved in the running of this country. We do not like the way they have run this country. We do not appreciate the way they have attacked the constitution. We do not appreciate the way they have run this country for the last 10 years. So that is a huge message to Mr. Narendra Modi. I'd like to thank everybody who has participated in this election. I am extremely proud of the people of India. I am extremely proud of the people who have resisted this onslaught on the constitution. اور अंत में मैं आपको कह दूं कि इसको बचाने का काम हिंदुस्तान के सबसे गरीब लोगों ने किया है, सबसे गरीब लोगों ने किया है। मजदूरों ने किया है, किसानों ने किया है, दलितों ने किया है, आदिवासियों ने किया है, पिछड़ों ने किया है। इन लोगों ने इस कॉन्स्टिट्यूशन को बचाया है। इस कॉन्स्टिट्यूशन, ये कॉन्स्टिट्यूशन देश की आवाज है। बहुत सारे लोग ने इसको नहीं बचाया, चुप रह गए थे, मगर हिंदुस्तान के सबसे गरीब लोग, सबसे कमजोर लोग खड़े हो गए और उन्होंने इस कॉन्स्टिट्यूशन को बचाया। میں عاجز ہوں اور اس ذمہ داری سے واقف ہوں جو یہ مینڈیٹ اپنے ساتھ لاتی ہے۔ عوام کے جذبات کی نمائندگی کروں گا اور پورے خلوص کے ساتھ اپنے وقار اور حقوق کی واپسی کے لیے جدوجہد ہوگی۔ آغا روح اللہ۔ کشمیری عوام نے سالوں کی خاموشی کے بعد لوک سبھا انتخابات میں بہادری سے بات کی۔ انتخابات میں جیت درج کرنے والے امیدواروں کو مبارکباد، ورکران کا شکریہ۔ وحید الرحمان پرا۔ عام انتخابات 2024 لوک سبھا سیکریٹریٹ 18ویں لوک سبھا کے ممبران کا استقبال کرنے کو تیار۔ اس بار ممبران کو مختلف برانچوں کے ساتھ متعدد فزیکل فارمز پر دستخط کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی نے میڈیکل داخلہ امتحان UG نیٹ کے نتائج کا اعلان کیا ہے۔ جموں کشمیر کے طلباء نے ایک بار پھر امتحان میں نمایاں کارکردگی دکھائی ہے۔ پشتونہ سعید آباد میں CRPF اہلکار کی بندوق سے اچانک گولی نکلی، 40 سالہ خاتون زخمی، علاج کے لیے ہسپتال منتقل، حالت خطرے سے باہر۔ نگری کپواڑہ میں فوج اور جموں کشمیر پولیس کی مشترکہ کارروائی، نوجوان کو اسلحہ و گولہ بارود کے سمیت گرفتار کر لیا گیا۔ معمول سے زیادہ بارشیں اور گرمی، دنیا بھر میں موسمیاتی تبدیلی کے خطرناک اثرات بڑھنے لگے۔ شدید ترین گرمی کے باعث جنگلات میں بھیانک آتش زدگی کے باعث کروڑوں روپے املاک کا نقصان۔ محکمہ جنگلات کی جانب سے تازہ ایڈوائزری۔ آگ پر قابو پانے کے لیے فضائی خدمات بھی استعمال کی جا رہی ہے۔ شدید گرمی کی لہر کے باعث پانی کی قلت پیدا، وادی کے کئی علاقوں میں دھان کی کھیتوں میں پانی کم پڑ جانے سے کسان پریشان۔ اور آخر میں یہ خبر کہ سورا بسپورہ سے پاندچ ناگ بل تک لوگ طبی سہولیات سے محروم، لاکھوں افراد پر مشتمل درجنوں علاقوں میں ایک بھی سرکاری ڈسپنسری نہیں۔ ناظرین، یہ تھی آج کی خبریں۔ دیجیے میزبان حیا جاوید کو اجازت۔ اللہ نگہبان۔